اسٹیٹ ویوز کے فیس بک لائیو سے میں ہوں فیصل علی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے ایک محفوظ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سلمان سکندر راجہ، ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ سنا چکا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ ریفرنس کے اندر انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر غلط بیانی کی۔ دراصل جو جتنے تحائف تھے، جو اصل ان کی قیمت تھی، کچھ اس سے کم قیمت پر انہوں نے خریدے اور کچھ انہوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کی۔ اس پورے معاملے پر انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے 5 سالوں کے لیے۔ اس معاملے پر تحریک انصاف کا رد عمل بھی ہے، کورٹ سے رجوع کرنے کا معاملہ بھی ہے۔ ہمارے ساتھ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر جرنلسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرنے والے جناب جہاں زیب عباسی موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں ناظرین کو کہ توشہ خانہ ریفرنس بیسکلی انیشیٹ کیسے ہوا اور اتنا فیوریبل کنڈیشن کیسے بنی تھی باقی جماعتوں کے لیے کہ وہ عمران خان کے لیے اس طرح کا کوئی چیز سامنے لے آئیں، جبکہ عمران خان خود یہ کہتے رہے کہ وہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، کرپٹ نہیں ہیں۔ بہت شکریہ فیصل۔ جو عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہت زیادہ شفافیت کو سامنے رکھتے ہیں، تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ تھرو کورٹس جو ہے یہ دعویٰ ان کا درست ثابت نہیں ہوا۔ لیکن جو سب سے اہم بات اس معاملے کے اوپر یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے جو اسمبلی کی ٹرم رہ گئی ہے۔ یعنی اگر یہ ہوتا تو مثال کے طور پہ اگر یہ جب اسمبلی سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت سے اگر آغاز ہوتا تو یہ 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی، کیونکہ اب یہ 1 سال کی ٹرم رہ گئی ہے اسمبلی میں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 1 سال رہ گیا ہے اس 1 سال کے لیے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معاملہ انیشیٹ کیسے ہوا کچھ یوں کہ توشہ خانہ کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور ایون ان خبروں کے اوپر عمران خان کے خود ویوز جو ہے وہ ہر بدلتے وقت کے ساتھ مختلف ہم نے دیکھے۔ مثال کے طور پہ جب یہ پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب آپ فلاں ملک گئے تھے تو یہ آپ کو گھڑی ملی تھی، وہ کہاں گئی؟ پہلے انہوں نے کہا جی کہ وہ تو میں نے توشہ خانہ میں جمع کروا دی۔ ایک جگہ پہ یہ بھی میڈیا رپورٹ ہوا کہ ایک گھڑی بیچ کے عمران خان نے اپنے بنی گالہ کے گھر کی سڑک بھی بنا لی۔ ٹھیک ہے، تو اچھا توشہ خانہ کیا ہے؟ جس طرح قومی خزانہ ہوتا ہے نا، اس طرح توشہ خانہ میں بھی جب کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر باہر جاتا ہے تو بیرون ملک کی جو شخصیات جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت ایک گفٹ دیتی ہیں۔ وہ گفٹ در حقیقت قوم کی ملکیت ہوتی ہے۔ وہ تحفہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ وہ عمران خان ہے یا وہ نواز شریف ہے یا وہ زرداری ہے، وہ تحفہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والا ایک شخص ہے، اور یہ پاکستان کو تحفہ دیا جاتا ہے، اور اس تحفے کو باقاعدہ خزانے میں رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی نے خریدنا ہو سپوز تو اس کی باقاعدہ مارکیٹ ویلیو لگائی جاتی ہے۔ مطلب بہت سی کہانیاں گردش کرتی رہی۔ ایک کہانی تو ہم نے یہ بھی سنی کہ محمد بن سلمان صاحب نے ایک گھڑی دی ان کو، وہ گھڑی انہوں نے کہیں مارکیٹ میں بیچی، وہ جہاں پہ بیچ رہے تھے انہوں نے کہیں کال کر دی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے پاس بیچنے آ گئے ہیں، تو اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ تو اب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے کچھ اراکین کے کہنے کے اوپر ریفرنس بھیجا، اگست میں آیا، اس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی۔ عمران خان نے بجائے اس پہ اوپر ڈیفینڈ کرنے کے انہوں نے تو ایک عجیب ہی موقف لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو میلا فائڈی ہے، یہ بدنیتی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرنا شروع ہو گئی، تبصرے ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 63(1)P کے تحت جو ہے وہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے۔ یعنی یہ الیکشن کمیشن نے اب اس کو ڈسکوالیفائی تو کیا ہے۔ اب عمران خان کے پاس ایک فورم موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس فیصلے کو برقرار رکھتی ہے تو پھر وہ جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اچھا، اب جوڈیشری کے بارے میں جہاں پہ عمران خان یہ کہتے تھے جی کہ ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں ان عدالتوں کا، ان فورمز کا، لیکن جب سے فورن فنڈنگ کا فیصلہ آیا ہے عمران خان کے خلاف، اس وقت سے عمران خان جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹیسزم شروع کر دیا ہے، اور ان کو سمجھ تھی کہ وہ اب ڈسکوالیفائی، کیونکہ دیکھیں جب آپ کے پاس ایک اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر آپ یہ اس طرح کے الزامات کے اوپر اتر آتے ہیں۔ ابھی بھی عمران خان کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، اور جس الیکشن کمشنر کے بارے میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بددیانت ہے یا طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے الزامات لگا رہے ہیں،
وہی چیف الیکشن کمشنر عمران خان نے خود اپوائنٹ کیا ہے، اور اب اسی کے اوپر ان کو اعتراض ہو گیا ہے. حالانکہ اسی چیف الیکشن کمشنر نے جتنے بھی انتخابات کروائے ہیں، وہ چاہے 20 حلقوں کے ہوں یا چاہے ابھی جو 7 ہوں، ہمیشہ تحریک انصاف جیتی ہے، اور یہ ایک بڑا فیئر رزلٹ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے. تو کم از کم عمران خان کے پاس اب یہ جواز نہیں رہا کہ جو مجھے، کیونکہ دیکھیں نا، پہلے جب چیف الیکشن کمشنر الیکشن کروائے تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں عمران خان نے تو ذوالفقار علی بھٹو کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات ذرا ناظرین کو بتا دیں، ایک باز گشت ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بھی کہ عدالتیں رات گئے پھر کھلیں گی. ہائی کورٹ سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کورٹس کے معاملات کو بہت ان ڈیپتھ کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ تو آپ ریگولرلی کر رہے ہیں. ہائی کورٹ میں معاملہ کس جانب جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر اس وقت ججز کی شفلنگ ہم دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر بھی ہو رہی ہے، ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی، تو کیا نظر آ رہا ہے؟ فیصل، ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اطہر من اللہ، ان کی نومینیشن تو سپریم کورٹ میں بطور جج آ گئی ہے. منڈے کو اس کے اوپر اجلاس ہونے جا رہا ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن کا جو ڈیٹیل ریزننگ ہے، جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے، وہ پڑھ کے ہمیں سمجھ لگے گی کہ کن گراؤنڈس کے اوپر ایگزیکٹلی، کیونکہ شارٹ آرڈر میں تو ہم 3-4 مختلف جملے ہی سامنے آتے ہیں کہ یہ اس آرٹیکل کے تحت ہم فلاں شخص کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. اس کے پیچھے ریزننگ ہوتی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. مثال کے طور پہ اگر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ ہم نے متعدد موقع فراہم کیے اور عمران خان یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے اور اس پہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکا، تو جب ججمنٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے گی تو اس کو پڑھ کے یہ سامنے اس کو فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی موجود ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کورٹ آف لا ہے یا نہیں. فیصل واوڈا کیس جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس میں ایگزیکٹلی یہی سوال ہے کہ کیا وہ بھی یہاں سے نائل ہے اور پھر یہاں سے لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپہولڈ کیا، سپریم کورٹ میں اپیل میں ہیں. تو اب فیصل واوڈا کے وکیل وسیم سجاد ہیں، وہ سپریم کورٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 62(1)(f) کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن ہے لائف ٹائم، وہ الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا کیونکہ وہ کورٹ آف لا نہیں ہے. لیکن کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا. تو جب اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے برقرار رکھا تو اٹ مینس کہ وہ ہائی کورٹ تو کورٹ آف لا ہے. تو اگر اس فیصلے کو ہائی کورٹ نے بھی اپ ہیلڈ رکھا، برقرار رکھا، تو پھر ہائی کورٹ تو کورٹ آف لا ہے. تو یہ سوال مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے. سپریم کورٹ پہنچے گا؟ سپریم کورٹ بالکل پہنچے گا. اور جو پروٹیسٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے جی کارکنان باہر نکل آئے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، یہ ہے وہ ہے، تو کل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے بالکل واضح انداز میں کہا تھا کہ امن و امان برقرار رکھنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اگر حکومت نے یہ سمجھا کہ ہم سے رجوع کیا جا سکتا ہے تو چھٹی والے دن بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں، رات کو بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں. تو اگر حالات خراب ہوئے تو رات کو بھی سپریم کورٹ لگ سکتی ہے. اور سپریم کورٹ کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں اس پورے موب کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ کوئی بھی ایگزیکٹوز کو ڈائریکشن دے سکتی ہے. اچھا جی، جس آرٹیکل کے تحت ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے 63(1)(p), یہ آڈینس کو ذرا بتا دیں بیسکلی یہ کیا کہتا ہے، کیونکہ 62(1)(f) تو سب کو یاد ہو چکا ہے تقریباً. دیکھیں، یہ 62 اور 63 جو ہے یہ بیسکلی ایک رکن قومی اسمبلی کی اہلیت کو جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جس میں نہ ہوں وہ رکن قومی اسمبلی نہیں ہو سکتا. اب 63(1)(p) جہاں تک مجھے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے 12-15 سال ہو گئے ہیں، شاید میں نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ 61(p) کا اطلاق کیا گیا ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی کوئی واقعہ ہوا ہو، لیکن جو میں نے اس کو دیکھا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ 63(1)(p) جو ہے یہ فرسٹ ٹائم آف دی ہسٹری یوز ہوا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کسی اور بھی قانون کے تحت جو ہے وہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. اور یہ مس ڈکلیریشن ہے، بیسکلی فیکٹس اور حقائق چھپائے گئے ہیں. اب 2 طرح کے ایشوز تھے. ایک، عمران خان نے توشہ خانہ میں نہیں رکھے تحائف، پہلا الزام. دوسرا، کچھ تحائف کو مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچا اور شو سستا کیا. اور ایک الزام یہ بھی ہے کہ عمران خان نے جہاں پر مہنگے تحائف کو سستے داموں بیچ کے ان کو جو ہے وہ پھر کم قیمت شو کی، وہیں پہ عمران خان پہ یہ الزام بھی ہے کہ عمران خان نے کچھ تحائف ایسے بھی بیچے جو بیچ کے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے، لیکن جو مالیاتی سال جولائی 2021 سے جون 2022 تک ہے اس کے جو نومینیشنز پیپر میں ہے اس میں ان تحائف کا ذکر نہیں ہے کہ یہ پیسے مجھے ان تحائف سے آئے تھے. یہ ایک بڑی سخت
ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما کیس میں ایک لکیر کھینچی ہے ایک رکن قومی اسمبلی کے لیے، اور ایک بڑا سخت معیار مقرر کیا گیا ہے. تو وہ فیصلہ جو نواز شریف کے لیے ٹھیک تھا وہ عمران خان کے لیے بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اور اگلی بات، اب اس فیصلے کے بعد عمران خان پارٹی صدارت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا نام شاہ محمود قریشی ہے، اور ان کے بارے میں بڑے عرصے سے یہ بازگشت رہی ہے کہ وہ بڑے عرصے سے شیروانی انہوں نے سلائی ہوئی ہے اور بار بار اس کو پہنتے بھی ہیں اور ناپ بھی لیتے ہیں کہ پوری ہے یا تھوڑی کھلی تو نہیں ہوگی، تنگ تو نہیں ہوگی. بہت شکریہ جہانزیب عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان نااہل ہو چکے ہیں، اور اس ریفرنس کے اندر جو دائر کیا گیا تھا اس کے مطابق توشہ خانہ سے 14 کروڑ 20 لاکھ 42 ہزار روپے مالیت کے تحائف جو ہیں وہ عمران خان نے حاصل کیے، جبکہ 30 ہزار روپے مالیت سے زائد کے تحائف ادائیگی کر کے حاصل کیے. جو دستاویزات تھی توشہ خانہ کے اندر، اس کے اندر یہ بھی تھا کہ عمران خان نے ان تحائف کے 3 کروڑ 81 لاکھ 77 ہزار روپے ادا کیے اور 8 لاکھ مالیت کے تحائف کی ادائیگی نہیں کی. عمران خان کی اہلیہ نے 58 لاکھ 59 ہزار روپے کے ہار، بندے، انگوٹھی، کڑا، 29 لاکھ 14 ہزار روپے وصول کر کے، جبکہ عمران خان نے گھڑی، کف لنکس، پین، انگوٹھی 2 کروڑ 27 لاکھ روپے دے کر حاصل کیے. ان دستاویزات کے اندر عمران خان کے حوالے سے جو مزید تفصیلات حاصل کی گئیں کہ گھڑی کی جو اصل مالیت ہے وہ ہے جی 8 کروڑ 50 لاکھ، جبکہ کف لنکس کی جو اصل مالیت ہے وہ 56 لاکھ روپے، پین کی اصل مالیت 15 لاکھ اور انگوٹھی کی اصل مالیت جو ہے وہ 87 لاکھ روپے جو ہے وہ بتائی گئی ہے. پھر دستاویزات کے مطابق عمران خان جو ہے انہوں نے 15 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی، 2 لاکھ 94 ہزار روپے دے کر 17 لاکھ روپے مالیت کی پرفیوم، گھڑیاں، آئی فون اور سوٹ، 3 لاکھ 38 ہزار روپے دے کر ووڈ باکسز، عطر کی بوتلیں، تسبیح 2 لاکھ 40 ہزار روپے دے کر حاصل کی. مزید ڈیٹیلز میں عمران خان نے 19 لاکھ روپے کی گھڑی، 9 لاکھ 35 ہزار روپے، 10 لاکھ روپے مالیت، ہیروں کا لاکٹ، بندے، انگوٹھی اور سونے کے کڑے 5 لاکھ 44 ہزار روپے، 49 لاکھ روپے کی گھڑی، کف لنکس اور انگوٹھی 24 لاکھ روپے میں خریدے. یہ وہ تمام تر اعداد و شمار ڈیٹیلز ہیں جو اس وقت سامنے آ چکی ہیں. اسٹیٹ ویوز کے اس براڈ کاسٹ سے اتنا ہی.